اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جو لوگ اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں یا اس نبی کا اتباع کریں جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، وہ رسول تمہیں بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، طیب چیز کو، پاک چیز کو حلال ٹھہراتے اور ناپاک چیز کو تمہارے اوپر حرام ٹھہراتے۔ تمہاری کمر پہ جو خواہ مخواہ کا بوجھ آ گیا ہے سماج کی روش کو دیکھ کر، اس بوجھ سے تمہیں نجات عطا کرتے ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی ان پر ایمان لائے اور ان کی عزت کرے اور ان کی مدد کرے اور اس کتاب کی اطاعت کرے جو ان پر اتاری گئی، تو یقیناً وہ لوگ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس میں دو لفظ اور دو جو سینٹنس ہے وہ قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اس نبی کا اتباع کرے، اس نبی کی پیروی کرے، پیچھے چلے، جن کا ذکر تورات و انجیل میں۔ آپ پورا قرآن پڑھیں گے یا تاریخ پڑھیں نبیوں کی تو کتنے نبی آئے، اولو العزم پیغمبر بھی آئے، اولو العزم جلیل القدر، پیغمبروں میں بھی اونچا مقام رکھنے والے، لیکن ایک پیغمبر کا ذکر پہلے والے پیغمبر کی کتابوں میں نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کا ذکر موسیٰ کی کتاب میں نہیں، موسیٰ کا ذکر ان سے پہلے والے نبیوں کی کتاب میں نہیں ملے گا، پھر ان کا ذکر ان سے پہلے والے نبیوں کی کتاب میں نہیں ملے گا، حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف ایک دو کتاب نہیں، جتنی کتابیں اللہ نے جن جن نبیوں کو دیا، جس جس رسول کو دیا اللہ رب العزت نے کتاب، ان تمام کتابوں میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، جن کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں، کیونکہ یہ دو بہت اہم کتاب ہے اس لیے اللہ نے ذکر کیا۔ اچھا، صرف پیغمبر کا ذکر نہیں بلکہ پیغمبر پہ اس دور کے لوگ جو ایمان لا کر صحابی کا درجہ پائیں گے، اس صحابی کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں، اور صرف صحابی نہیں بلکہ قربان جائیں اس رسول پہ جو جو ایمان لائیں گے ان کی امت قیامت تک، یعنی ہم اور آپ گنہگار لوگ، اس امت کا بھی ذکر پہلی کتابوں میں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ذکر کرنے کی؟ سارے رسول تھے، رسول ہیں، سارے نبی ہیں نبی، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی رسول ہے جیسے سارے نبی ہیں، پھر ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور اگر کیا گیا تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتلایا کیوں جا رہا ہے کہ ان کا ذکر تورات و انجیل میں، ان کے صحابہ کا ذکر تورات و انجیل میں، ان پر ایمان لانے والوں کا ذکر پچھلی کتاب کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں، اصل مقصود اور مقصود کائنات، سینٹر آف کائنات، جان کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جو سب سے اہم ہے اس کا ذکر بار بار ہر قوم کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ تم تو آئے ہو، بس آئے اور گئے، لیکن جو اصل نبی آئیں گے، اصل رسول آئیں گے، اصل ان پر ایمان لانے والے، اصل ان کی امت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا کہ میں رب ہوں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اب سے اپنے سب سے عظیم شاہکار، جس کے بعد مصور قلم توڑ دیتا ہے تصویر بنانے کے بعد کہ اس سے زیادہ خوبصورت تصویر ہو نہیں سکتی، وہ ذات کون سی ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کو اللہ ختم کہاں کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تین چیز بیان کیا۔ یہ رسول کیسے ہیں؟ یہ رسول بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، پاک چیز کو حلال ٹھہراتے، ناپاک کو حرام کرتے، اور تمہاری کمر پہ جو سماج کی طرف سے بوجھ پڑ گیا، سماجی طور پہ، ارے یار کیا کرے، سماج ہے، کیا بولے گا، اس بوجھ کو یہ نبی اتارتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جیسے اپنے دور میں دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک بوجھ پڑ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے میں بارہا کہتا ہوں کہ لڑکا والا جو نکاح کرتا ہے، دعوت وہ دیتا ہے، میرے بیٹے کی بارات چل رہی ہے، دعوت اس نے دیا
اور کھلاتا اس کو کون ہے؟ لڑکی والا. لڑکی والا. اب اس کو کہے کہ صاحب کوئی اگر کمی ہو گئے تو وہ بولے کہ صاحب کیا کھانا کھلائے؟ بولے ابھی ہم تو آپ کو دعوت ہی نہیں دیے. دعوت تو جو دیا اس سے پوچھو نا. یہ تو عجب ظلم ہے نا. دعوت ہم دیں تو ہم دیا تو ہم اپنے دسترخوان پہ کھلائیں؟ نہیں, ہم اس کو لے جا کر دوسرے کے دسترخوان پہ کھلائیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. دعوت ہم دیں اور پھر لے جائیں وہاں اس کے دسترخوان پہ, اور پھر وہاں کچھ کمی بیشی ہو جائے اگر تو پھر ناز نخرے. کیا سماج ہے؟ ارے دعوت ہم نے دیا تو ہم کھلائیں گے؟ نہیں, دعوت ہم دیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا کے دوسرے کے دسترخوان پہ لے جائیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمر پہ بوجھ ہے سماجی طور پہ. فرمایا کہ کمر پہ جو بوجھ آ گیا ہے یہ تمہاری سماج کی لعنت کی وجہ سے پیغمبر اس کو ختم کر دے. تو جو کوئی ایمان لائے, اب یہ جملہ قابل غور ہے, جو ایمان لائے وعزروہ اور پھر نبی کی تعظیم کرے. پتہ یہ چلا کہ ہر مومن نبی کی تعظیم کرے ایسا نہیں. اگر ہر مومن نبی کی تعظیم کرے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایمان لاؤ اور تعظیم کرو, کیونکہ جو ایمان لائے گا وہ نبی کی عزت کرے گا. لیکن نہیں, پتہ یہ چلا کہ ہر صاحب ایمان جو ایمان لانے کا دعویٰ کر لے, مومن ہونے کا دعویٰ کرے, ضروری نہیں کہ وہ رسول کی عزت بھی کرے. ایسا نہیں. تو اے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور پھر ان کی عزت کرو. ایمان لانے کے بعد, ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا, ایمان کے بعد ان کی عزت ضروری ہے. اور ونصروہ, پھر ان کی نصرت کرو, یعنی ان کی مدد کرو, ان کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹاؤ اور اس کتاب کی پیروی کرو جو ان پر اتاری گئی. تب جا کر کے اولئک هم المفلحون, تب جا کر تم فلاح پاؤ گے, کامیاب ہو گے. یعنی اگر کوئی صرف کہہ دے کہ ہم تو ایمان لے آئے, ہم مومن ایسا بس نہیں. ایمان لانے کے بعد رسول کی تعظیم ہے, پھر رسول کے مشن کی مدد کرنا ہے, ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کتاب میں جو احکام ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے, تبھی جا کر فلاح پائیں گے.